اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ دبیر 5 آج سورہ قریش کریں گے ہم، اور اس کے اندر جو ورک شیٹس تھیں وہ میں نے پہلے آپ کو گروپ میں بھیج دی ہیں۔ سورہ قریش کے اندر یہ جو پہلی 2 آیات ہیں، اس میں قریش کی اس اجارہ داری کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے زمانے میں مشرق اور مغرب کی تجارت پر حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں مشرق بعید کے جو ممالک تھے اس میں ہندوستان، جاوا، ملایا، سمیٹرا، چین، یہ والے ممالک تھے۔ بحر ہند کے راستے سے جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ تو یہ جو ہم نے پہلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ دبیر والی کلاسز میں آپ ایٹلس اپنا نقشہ پاس رکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ ایریا کون سا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہرحال پھر دیکھیں دوسری طرف یورپ سے آنے والے جہاز اس میں شام اور فلسطین کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے بعد یمن سے سامان تجارت کو شام پہنچانے اور ادھر کا سامان یمن پہنچانے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ یمن اور شام کے درمیان اس راستے کی حیثیت اس زمانے میں گویا بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کی سی تھی۔ سی پیک کا آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہب بن جائے گا، ان فیوچر بن ہی گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں تک جو ہے رسائی حاصل ہو جائے گی پاکستان کی دوسرے ممالک سے، اور بڑا تجارتی پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہو جائے گا یہ پاکستان کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ٹرکی کا جو سمندری جو دریائی حصہ تھا جہاں سے جہاز گزرتے تھے، 100 سال گزرنے کے بعد جو ٹریٹی ٹرکی نے کیا تھا، عہد نامہ، وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب یہاں پہ اس ملک کو وہاں سے جتنے بھی بحری جہاز گزریں گے ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، تو وہ ٹیکس جو ہے وہ ترکی جیسے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام آئے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کے دور سے اگر آپ مثال سے سمجھیں تو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یورپ کو انڈیا سے ملانے والا سمندری راستہ واسکو ڈا گاما نے صدیوں بعد 1498 میں دریافت کیا تھا، جبکہ بحر احمر کو بحر روم سے ملانے والی نہر سوئز 1869 میں بنی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 150 سال پہلے تک اس تجارتی شاہراہ پر قوم سبا کی اجارہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ قوم سبا جس کو جو حکمران تھی وہ ایک عورت تھی، ملکہ بلقیس، ٹھیک ہے۔ آپ نے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ان کو پتہ ہوگا۔ لیکن جب سد معرب ٹوٹنے کی وجہ سے اس علاقے میں سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے اس قوم کا شیرازہ بکھر گیا، کیونکہ ان کا یہ ڈیم سسٹم بہت زبردست تھا اور بڑی ہریالی تھی ان کے ملکہ بلقیس کے ملک میں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس چیز پہ غرور کیا تھا، متکبر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سیلاب لے آئے، قوم کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ شاہراہ کلی طور پر قریش مکہ کے قبضے میں چلی گئی۔ قریش مکہ چونکہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے پورے عرب میں انہیں عزت عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں جہاں کوئی بھی تجارتی قافلہ لٹیروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا، وہاں قریش کے قافلوں کو پورے عرب میں کوئی میلی نظر سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کراچی والوں کا کیا حال ہے، وہ اتنا لوٹ مار کے حساب سے تو یہ ہے کہ جیسے کوئی موٹر سائیکل گاڑی پہ کوئی ڈاکو آتا ہے تو لوگ اپنے پرس، اپنی چیزیں، اپنے موبائل سے خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان سے پنگا نہیں لینا، ان کو تنگ نہیں کرنا ورنہ جان چلی جائے گی،
اتنا یعنی کہ تحفظ نہیں ہے۔ اور یہ جہاں سورہ قریش کی بات ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ جو ٹریولنگ کر رہے ہو اتنے فریلی، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کوئی لوٹ مار نہیں ہے، کوئی تم سے قوم سبا کے اندر آپ دیکھیں کہ بے شک وہ بہت ویل آف یعنی کہ آپ کہہ لیں کنٹری تھی، اس کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو عروج دیا لیکن انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی، تو زوال آیا۔ اب یہاں پہ یہ جو قریش مکہ کی یہاں بات آ رہی ہے، تجارتی قافلوں کی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں دیکھو لٹیرے ڈاکوں کے ہاتھ سے جب انہوں نے سفر کیا محفوظ تھے، تو یہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے تمام قبائل نے اپنے بت خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے، گویا قبیلے کا خدا، ہر قبیلے کا خدا قریش کی مہربانی سے خانہ کعبہ میں قیام پذیر تھا۔ اس وقت کی بات ہے تو ظاہر ہے یہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو لوگ تحفظ دیتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قریش کے پاس یرغمال تھے، اس لیے عرب کا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قریش کے قافلے سارا سال بلا خوف و خطر یمن سے شام اور شام سے یمن کے راستے پہ رواں دواں تھے۔ گرمیوں کے موسم میں وہ لوگ شام اور فلسطین کے سرد علاقوں میں، جبکہ سردیوں میں یمن کے علاقے، گرم علاقے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح پاکستان میں گرمیاں آتی ہیں تو بہت سے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں ناردرن ایریاز میں، مری میں، یہ وہ 2 مہینے ادھر جا کے گزارتے ہیں، اور جن کے پاس تو روپیہ پیسہ زیادہ ہے وہ یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے چھٹیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ موسم کی وجہ سے بیسکلی۔ لیکن یہاں تجارت کی بات ہو رہی ہے، تو تجارتی یہاں پر یہ ہے کہ پھر سرد علاقوں کی طرف یمن میں چلے جائے، تو یہاں پہ جو آیت زیر مطالعہ میں ہے جو صورت ہے، اسی تجارتی سفر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اجارہ داری ان کو دی تھی، تجارتی قافلوں کی ہم وقت تحفظ کی یقینی ضمانت، موسموں کی موافقت مطابقت سے ان کو بہت جو سفر کی سہولتیں تھیں، یہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھیں۔ اسی لیے ان کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اللہ کے هَٰذَا الْبَيْتِ یعنی کہ اللہ کے گھر مکہ، اور جس کا وہ گھر ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کی عبادت کرنی چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر بنایا تھا، یہ توحید کا مرکز ہے، ایک مرکز ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے سینٹر میں ہے خانہ کعبہ بنایا ہوا، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جب ایک امام کے ساتھ ہزاروں کے، اب تو خیر لاکھوں کی بات ہے، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایک اللہ اکبر سے سجدے میں، تو یونیفارمٹی ہے نا، کتنی بڑی چیز پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اب تو یہ سہولت ہے نا نیٹ کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، تو یہ توحید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں بساتے وقت توحید کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری کا ذکر ان الفاظ میں کیا، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کے طور پر نماز کو قائم کریں۔ کتنا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کو دیکھیں، شکر گزاری کا بھی ایک پہلو ہے نا، اور کتنا جڑ جاتا ہے نا انسان ایک دن میں جب 5 اوقات کی نماز پڑھے گا اور اپنے دن کی روٹین کو نمازوں کے اوقات میں ڈیوائیڈ کرے گا، فجر سے ظہر کتنا کام کرنا ہے، ہمت والی عورتوں کے گھروں کے کام ظہر پہ ختم، ظہر سے عصر میں اگر تھوڑا سا ریسٹ کر بھی لیا تو اس کے بعد اب ان کی مرضی ہے، ٹی وی دیکھ لیں، شاپنگ چلی جائیں، کوئی دین کی بات سیکھ لیں، کوئی اچھی محفل میں بیٹھ جائیں، آن لائن ہے۔ عصر کے بعد پھر آپ دیکھیں مغرب کا ٹائم آ گیا، عبادت کا ٹائم ہے، اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک جو ہے گھر کے کھانا پکانا، اس کی مصروفیت ہے، پھر تھوڑی سی عبادت کریں، اور بس۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اصل گھر جو ہے نا، مرنے کے بعد کا جو گھر ہے، اس کی تیاری، یہ اس کی یاد دہانی کے لیے
ایسا ٹائم ٹیبل جو خواتین بناتی ہیں، تو ان کی عبادات، معاملات اور روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ سب کچھ بڑھا چڑھا کے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ دوسری چیز کیا ہے، اللہ ظاہر خوشحالی اور عزت کی بات ہے، دنیا میں ملتی ہے، اور آج کے دور کی عزت اور خوشحالی بہت میٹر کرتی ہے نا، ذہنی سکون ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا گھر بنا لیا، ظاہری شان و شوکت ہے، کپڑا بھی ہے، تعلیم کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہم عزت دار ہیں۔ تو عزت تو وہی ہے نا، جو عزت تو مل رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کا سکون ہے، دلوں میں بے چینیاں تو نہیں ہیں۔ یہ انسان نے اس چیز کو جج کرنا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اس نے بھوک میں کھلایا۔ اس پہ تو خیر بہت بات ہوتی ہے نا، کھانا پینا تو دیکھیں امیر کو بھی مل رہا ہے، غریب کو بھی مل رہا ہے، لیکن کیونکہ آج کے دور میں پچھلے 20 سالوں سے کھانا پینا بے انتہا زیادہ ہے، تو پچھلے 20-25 سالوں میں سے بیماریاں بھی زیادہ، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہے نا، کتنی، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جتنا کھاتے تھے نا اتنا کام کرتے تھے۔ اب اتنا کام کرتی نہیں خواتین و مرد، سستی سے بھرا ہوا ہے گھر، سست لوگوں سے بھرے ہوئے، کوئی ایک دو کما رہے ہیں اور بس باقی سب بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے نا یہ بیماریاں زیادہ، کیونکہ اللہ نے مشین ہی ایسی بنائی ہے۔ اور یہاں پہ جو سب سے اعلیٰ چیز ہے نا، وہ آمنہم من خوف، خوف سے اللہ تعالیٰ نے امن دیا۔ اسی لیے یہ قافلے جو تھے، یہ یمن فلسطین کے درمیان بلا خوف و خطر یہ لوگ ٹریول کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس تحفظ موجود تھا زمین میں، اور یہ بہت بڑی بات تھی جو ان کو اس وقت کے دور میں یہ عزت حاصل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری چیز یہ جو جاننے والی بات ہے کہ عرب کے قبائل میں قریش سب سے معزز قبیلہ تھا، جس کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، یہ خاندان بہت محترم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بیت اللہ کے انتظام اور حاجیوں کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اب آپ دیکھیں شان نزول اور تعارف، تھوڑا وہ تو ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا نا۔ شان نزول اور تعارف میں آتا ہے کہ یہ سورت قریش مکہ اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ احسان جو دو بڑے احسان تھے نا، اس میں سے دیکھیں پہلا احسان تو یہ تھا کہ بغیر خوف کے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کے ٹیریٹری میں، اس علاقے میں امن، اطمینان، تحفظ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں امن و امان ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں جرائم زیادہ ہو جائیں گے اور پولیس بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب پولیس دیکھیں اب کتنے، ایک تو عام پولیس ہے، اس کے علاوہ ڈولفن ہے، اس کے علاوہ اور کتنے مختلف ناموں کے ساتھ تحفظ کرنے والی پولیس، آرمی سب ہے، اور آپ جرائم دیکھیں بے انتہا ہے۔ تو یہ حدیث بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا کہ آج کے دور میں اتنے سارے پولیس کے عملہ ہونے کے باوجود چوری ڈکیتی کھلے عام کیوں ہیں؟ تو امن کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ پہلے تو دیکھیں عام خواتین بھی سفر کر لیتی ہوتی تھیں اونٹوں پہ، لیکن آج کے دور میں ایسے نہیں ہے۔ محرم کا ساتھ ہونا، اور پھر یہ کہ رات کے وقت ٹریول کرنا بالکل منع، خواتین کو اکیلے، محرم ساتھ ہونا۔ دن کے اندر بھی تحفظ یہی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑے احسانات تھے، اور یہ دو احسانات یہاں پہ اس صورت میں بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پھر انسان اپنے آپ کو نا اللہ کی عبادت میں لگائے اور شکر گزار بنے اور شرک سے بچے۔ ٹھیک ہے، تین چیزوں، ان عظیم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے نمبر 1 شکر کرنا ہے، نمبر 2 شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔
تبھی تو دیکھیں اتنے سارے بت توڑ دیے گئے تھے جو خانہ کعبہ میں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے اور وہاں کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے وہ حیران ہوئے کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں جو 360 بت وہاں پڑے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑے والے بت نے توڑے، ہے نا. تو اللہ کی طرف سے بھی ہدایت آئی. انہوں نے بھی سوچا کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، لیکن کیونکہ طلب نہیں تھی ہدایت کی تو وہ بس وہ جو باپ دادوں سے ایک حساب چلا آتا اسے ہلنے کو دل نہیں کرتا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے. تو آج دیکھ لیں جو ہندوؤں میں رہنے کے بعد، پارٹیشن کے بعد جو بدعات ہمارے ملک میں ہے، اس کو ماننا، اس کو چھوڑنا اور صحیح چیز پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لوگ یہاں آج بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے تو خاندان میں یہ رواج تھا، یہ چلا آ رہا ہے، ہم کیوں چھوڑیں، بے شک وہ بدعت ہی ہو. تو یہ غلط ہو جاتا ہے نا. اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے آپ ناظرہ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کے حافظ پیدا کریں، سب کا درجہ ہے درجہ ہے درجہ ہے، لیکن ایک آیت کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے قرآن کی تو پھر ظاہر ہے اس قرآن سے آپ حدیث کو ریلیٹ کریں گے. ایسے ہی فقہ مرتب ہوتی ہے، مسائل مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کو صحیح شرعی زندگی گزارنے کی توفیق ملتی ہے جب اس طرح وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر اللہ وسعت دیتا ہے سینوں میں اور ذہنوں میں، اور جب ذہن کھلتا ہے تو ظاہر ہے انسان بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے نا. پھر وہ یہ نہیں کہتا ہمارے بڑوں نے کیا، تو بڑوں نے تو اگر غلطیاں کی ہیں تو اس کو وہ کون ٹھیک کرے گا. پھر تو اگلے آنے والی نسلوں میں وہ چیزیں چلی جائیں گی، اور پھر ان کو لگے گا نہیں کہ یہ اسلام کچھ ڈفرینٹ چیز ہے. ان کو لگے گا عیسائی کپڑے ایسے پہنتے ہیں، یہودی کھانے ایسے کھاتے ہیں، ہندوؤں کے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں، سو وٹ اگر ہم نے کر لیا تو، ہے نا. یہ تمیز ختم ہو جائے گی پھر بچوں میں، پھر وہ صحیح جو اسلام کا جذبہ جو روح ہے نا اس سے دور ہو جائیں گے. اس لیے یہ پوری جو صورت ہے نا اس میں جو چیز جس جذبے کو ابھارا جا رہا ہے بیسکلی وہ شکر ہے. اچھا، شکر کے جذبے کو جو ابھارا جا رہا ہے نا اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے سفر کر رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، پہننے کو بھی مل رہا ہے، تو اب ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو اور شکر کرو. تو شکر جو ہے نا یہ ہائیسٹ لیول ہے. بڑا دل سے جو انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے وہی شکر ادا کرتا ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ان پڑھ لوگ ہیں، وہ ٹھنڈا میٹھا آم کھا لیا، پھل اپنی پسند کا کھا لیا، گرم کھانا کھا لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، اللہ کا ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتے ہے نا. حدیث پاک ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہہ لیا، ٹھیک ہے، ویسے تو دیکھیں پوری دعا ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. خوبصورت ترین دعا ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. خالی اگر دعا یاد نہیں ہے تو خالی الحمدللہ بھی کہہ دیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا کہ ایک روزے دار کو روزہ افطار جب کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پھر وہ افطار کر لیتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. جتنا وہ روزہ رکھنے کا اجر ہے نا، تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کا اتنا اجر ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم کھا لیتے ہیں اور بس اٹھ کے ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں. شکر جو لوگ کرتے ہیں بہت اعلیٰ بات ہے، تو شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی سے اللہ کا قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے. جب اللہ کو زیادہ انسان سوچتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لباس پورا پہن لیا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جتنا آپ اپنے سطر کو پورا کریں گے نا، پاک صاف رہیں گے، تو عبادات کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. خود اللہ تعالیٰ خود عبادات کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے ہماری گردن بھی کھلی ہوئی ہے، بازو بھی یہ بازو تک کھلے ہوئے ہیں اور سطر پورا نہیں ہے تو کیا عبادت ہوگی، ہے نا. تو سطر کا تو قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کتنے لوگ پاکیزہ لگتے ہیں جن کا گھر کے اندر سطر پورا ہوتا ہے، گردن بھی نہیں، پتلے پتلے جارجٹ کے شفون کے دوپٹے لیے گردنیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بازو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹخنے تو وہ کیپریاں کیا لباس پہنے ہوئے. تو کھانے کے ساتھ لباس اور پھر لباس کے ساتھ ہی علم، ان چیزوں سے انسان کی اندر دل کو، روح کو پاکیزگی ملتی ہے. اور یہی چیز جو ہے یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. اچھا، اب آپ یہاں سے دیکھیں جو سورہ قریش کی آیت نمبر 1 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزی کمانے کے طریقوں سے مانوس کر کے الفت دی.
ہے نا. دن بنایا، آیت نمبر 1 کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا مفہوم دیکھ لیں. سورت تو آپ کے پاس یقیناً قرآن پاک میں کھلی ہوگی، آپ کے سامنے قرآن ہوگا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ دن جو اللہ نے بنایا نا، یہ مردوں نے روزی کمانی ہے. اور گھر کا جو کام ہے نا، یہ پوری کی پوری ایک مینجمنٹ ہے، ہوم مینجمنٹ. کئی بچیاں جب ان کو کہتے ہیں بیٹے ایسے ایسے پڑھ لو، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کمانے کے لیے تو بالکل نہیں پڑھنا، کہ میں اب شادی کے بعد کماؤں گی. نہیں، مجھے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے، میں گھر کو دیکھوں گی. آئی ول انجوائے مائی لائف، میرا خامند کمائے. وائی شوڈ آئی؟ بڑا براڈ مائنڈ ہے نا. یہ دین اسلام سے قریب بات ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ لڑکیاں اس لیے پڑھیں کہ میں کماؤں گی اور پھر ایسے ایسے چلے گا. ہاں، تو ہر عورت کی ایبلٹی بھی فرق ہوتی ہے نا. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر تو دین کی نسبت سے کوئی کام ہے تو وہ دیکھیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اگر آپ نے واقعی میں باہر نکل کے کام کرنا ہے، اگر ڈاکٹرز ہیں الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے دل کرتا ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی دیکھیں، مردوں کے پاس نہ جانا پڑے. تو پھر اپنی عورتوں کو ویسے پڑھائیں. اب تو خیر ماسک اور پردہ کوئی اتنے ہنڈرنس ہے ہی نہیں. تو روزی کمانے کے لیے جو مردوں پہ ذمہ داری ہے نا، وہ بار بار مردوں کو بتائیں کہ اسی میں برکت ہے. یہ نہیں ہے کہ عورتیں کما رہی ہیں مرد گھر بیٹھے ہوئے. اپوزٹ، یہ جو جب سائیکل چلتا ہے نا، اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، جو کہ مزاج بنتا جا رہا ہے معاشرے کا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور نمبر 2 آیت کو دیکھیں. گرمیوں اور سردیوں کا تحفظ بھی اللہ کا فضل ہے. بہت اعلیٰ بات ہے تجارتی سفر میں اللہ کا فضل. آپ دیکھیں اس سے پہلے کتنے آپ کہہ لیں لوگ خیموں میں زندگیاں گزارتے تھے، تو تب بھی وہ سردیوں کے آنے سے پہلے انتظام ضرور کرتے تھے، خوراک کا، رہائش کا، کہ اب جو آگے 3-4 مہینے سردیوں کے آئیں گے، اس میں کیسے ہم نے اپنی عبادات کو قائم رکھنا ہے. کھانا پینا، تجارت میں اتنا ہمارے پاس غلہ سٹور ہو تاکہ قبیلے جو ہیں وہ بالکل بھوک سے نہ کہیں ان کے اندر مر رہے ہوں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اللہ رب العزت کا، کہ لوگ اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے ہر موسم کے حساب سے اپنی جان کا، مال کا تحفظ میں، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا. ٹھیک ہے نا. دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات لگتی ہے، ہاں سردیاں آ گئی، ہاں گرمیاں آ گئی. بعض خواتین کو اس لیے بھی کہ سردیوں میں کہتے ہیں ہم فریز ہو جاتے ہیں، عبادت کرنی مشکل، کون ٹھنڈا پانی سے اٹھ کے کرے. نائلون کی جرابوں پہ وضو کر رہی ہوتی ہیں، تو جراب وہ لی پہننی ہے کہ گندگی اگر آپ چلیں اس جراب سے، پتلی ہے یا تو اس موٹی ہے تو اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا پاؤں گندا نہ ہو. اور اگر نائلون کی جراب اتنی موٹی ہے جس سے گندا نہیں ہو جاتا پاؤں، تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ پتلی جرابوں پہ وضو نہیں، یہ تیمم یا آپ کا وضو نہیں ہوتا. اچھا، بہرحال وہ ایک فقہ کا مسئلہ، پھر بات لمبی ہو جائے گی. تیسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت ہے. یہ میں نے اپنے بزرگوں میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا کے، اچھا کپڑا پہن کے، اچھی بات سن کے، اپنے خاندان کے افراد کے اندر بیٹھ کے بہت خوشی محسوس کرتے تھے، بوجھ نہیں محسوس کرتے تھے. دلوں کو سکون تبھی ملتا ہے اگر ہمیں یہ چیزوں پہ شکر کرنا آئے گا. ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے ایک مہمان آیا پھر دوسرا آ گیا، تو عورتوں کے ماتھے پہ بل پڑتا ہے کہ ہائے ہے اب ان کو بھی چائے دینی ہے، اب ان کو بھی کھانا دینا ہے. تو یہی کرنا ظاہر ہے گھریلو عورت نے تو پھر یہی کرنا ہے. لیکن اس کو جب تک آپ دل سے ایکسیپٹ نہیں نہ کریں گے، بہت مشکل ہے کسی کی خدمت کرنا. جب میں نے عورتوں سے اللہ نے ملایا جو بہت خوشی سے اپنے گھر کے انتظامات کرتی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں، دین کے نسبت سے بھی، دنیا کے نسبت سے بھی، تو یہ آگاہی ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے ملتی ہے جس کو صحبت کہتے ہیں نا. پھر آپ کو بوجھ نہیں لگتا. نہ صبح دوپہر شام کوئی مہمان آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے تھکاوٹ ہے، لیکن یہ شکر گزاری جو ہے نا، ہر معاملے میں اس کو سوچیں، کیونکہ اس صورت کا مفہوم ہی یہ بن رہا ہے کہ یہاں سے اللہ شکر سکھا رہا ہے. تجارت میں بھی اور جتنی آسائشیں نعمتیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے عبادات میں بھی. کیونکہ ظاہر اگر اللہ توفیق نہیں دے گا تو کہاں سے ہم یہ پڑھنا پڑھانے والی محفل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو خالص تن اللہ رب العزت کی
مہربانی ہے کہ اچھی بات کان تک چلی جاتی ہے. اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہر نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. نمازوں کے ساتھ ہی انسان تر و تازہ رہتا ہے. دل میں اللہ کا خوف بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے. تو اگر وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو پھر بس خالی ڈھول ہی ہے، پریشانیاں ہی ہیں. پھر تو اسٹریس اور ڈپریشن اور پتہ نہیں ہائے مجھے تو بہت انزائٹی ہوتی ہے، دوائی کھاتی ہوں. کیا ضرورت ہے؟ اتنی اچھی مصروفیت رکھیں. کوئی بہت لمبی چوڑی زندگی تو ہے ہی نہیں کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسٹریس کیا تو ڈپریشن کیا تو انزائٹی کیا. یہ الفاظ آپ کو نہیں بولنے چاہیے. مسلمان کو ہمیں نہیں بولنے چاہیے. اور پھر توحید کی بات ہے آیت نمبر 3 میں ہی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ ہمارا رازق ہے اور محافظ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک دم ٹھنڈے پسینے آتے ہیں نا کہ ہائی 1,00,000 روپیہ میں نے ایسے خرچ کر لیا ہے، کہاں خرچ کیا؟ فضول. اور کہاں وہ 1,00,000 روپے ایسی کنسٹرکٹیو جگہ پہ خرچ کیا کہ اپنا بھی گروسری کر لی، کسی خاندان کے کمزور گھر کو بھی آپ نے گروسری ڈال دی. اب آپ دیکھیں اگلا جو بینک بیلنس ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، جو جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ تم نے میری مخلوق کا صدقے سے، زکوٰۃ سے، فی سبیل اللہ سے اتنا میری مخلوق کا خیال رکھا. تو پیٹ تو امیر کا بھی اتنا ہی، غریب کا بھی اتنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پہ ہم نے اس تھیلی کو کتنا بھرنا ہے، کتنا کا بھرنا ہے. اور جب ظاہر ہے زیادہ کھائیں گے تو پھر معدے کی پرابلم، گیسٹروسٹوپی، پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں، بیماریاں آ گئی ہیں. اور انہی کی بیماریوں کے ڈاکٹرز بھی ہیں. مدینہ میں ایک حکیم جب آئے نا نئے، تو اس نے شکایت کی کہ مدینہ میں لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معدے کے 4 حصے ہیں، اور ان کو یہ بتایا کہ ایک حصے کو خالی رکھا کرو. 3 حصے کھائے نا، اگر 2 حصے کھائے، ایک میں پانی ہے خالی ہے، تو سانس صحیح آتا ہے. بیمار کہاں سے ہونا؟ کوئی بیماری ہی نہیں لگے گی. ٹھوس ٹھوس کے تو کھا رہے، ناشتہ ختم نہیں، دوپہر کا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، شام کی چائے، پھر رات کا کھانا کھا کھا کے پھر بھی ہم نے پھکی ہی کھانی ہوتی ہے. اللہ رحم کرے. توبہ. اچھا جی، اب آپ تھوڑی سی جو آپ کو ورک شیٹ تھی آپ کے پاس، یہاں پہ بات مکمل ہو جائے گی. اس کو دیکھیں. رزق کا بھی اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اس کو پورا کر کے توکل اللہ پہ رکھیں. یہ توکل بنانا سیکھیں. کسی بھی چیز پہ آپ سیکھ سکتے ہیں ہوش و حواس میں، شعوری طور پہ، کہ اللہ ہمیں دے گا کھانا، اللہ دے گا پہننا بھی، رزق دے گا. توکل کو سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیں آپ کے پاس 2 کالم تھے، اس کو آپ نے آپس میں ملانا تھا. کالم الف، کالم بے. یہاں پہ یہ میں تو خیر آپ کو ملا کے ہی بتا رہی ہوں، وقت کی کو ذرا سیٹ کر کے کا وقت کو دیکھتے ہوئے. قریش کے لوگ مکہ میں آباد تھے. کسی نے کیا ہوا یہ حضور ہے؟ میں اگر ایک بولوں ایک کالم سے تو دوسرے کالم کا جواب دیں آپ. پھر کس نے کیا؟ ہاں جی، کوئی نہیں. اچھا ہاں جی فرزانہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا کنیکشن کا کوئی فرق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. قریش موسم گرما اور سرما میں تجارت کے لیے سفر کرتے تھے. قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو تجارتی سفر کی الفت دی تھی. الفت سمجھتے ہیں؟ سفر کی الفت. کون بتائے گا سفر کی الفت کیا مطلب؟ جی الفت کا مطلب محبت ہوتا ہے. جی سفر کی لذت محسوس کرنا، سفر سے محبت کرنا. وہ تو ہے. ہاں جی ہاں جی، یہی بات ہے. اچھا، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہ سفر پاکیزہ بھی لگتا ہے، اس پہ پیسہ تو خرچ ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، پاکیزگی کی طرف. ٹھیک ہے. تو وہ سفر کی الفت ہوتی ہے جو آپ اتنا ٹریول کر لیتے ہیں نا. پہلے تو آپ دیکھیں لوگ پیدل جاتے تھے تو سفر کی الفت تھی. پھر وہ سمندر سے سفر کرتے تھے، سفر سے الفت تھی، پیار تھا. 2 مہینے پانی کے اندر بیٹھے ہوئے، کیوں؟ اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں.
اب دھڑا دھڑی جا رہے ہیں، جہاز چلتے ہیں 4-4.5 گھنٹے بعد لینڈ ہو جاتا ہے، تو آپ مکہ میں ہوتے ہیں، جدہ میں ہوتے ہیں، جدہ سے آگے پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے، یا پھر آپ اپنے کسی پیارے کے پاس جا رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں، ایون اپنے ملک میں بھی، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اس سفر کی الفت ہے، بوجھ ہے، مشکل ہے، کیا چیز ہے الفت؟ تو بڑی پیاری چیز ہے نا، بڑی ٹھنڈی میٹھی سی چیز لگتی ہے الفت. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس کو بھی نوٹ کیا کریں نا کہ دکھی دل سے کسی کو ملنے جا رہے ہیں کہ خوش دلی سے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ محسوس کیا کریں اس کو بھی، ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے، خالی جگہ پر کرنی ہے. نمبر 1 ہے کہ قریش کے لوگوں کو ڈیش کے انتظامات سنبھالنے کی وجہ سے عزت حاصل تھی. ٹھیک ہے، اس میں ہے حرم کے یا حرم بھی لکھ لیں، یا اللہ کے بیت اللہ کے انتظامات سنبھالنے کی وجہ سے. نمبر 2، قریش کے لوگ ڈیش کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل. نمبر 3، قریش کے قافلے ڈیش سے محفوظ رہتے تھے. خالی جگہ پر کرنی ہے، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے. چوتھی چیز کیا ہے؟ قریش کے لوگ سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام میں جاتے تھے. آگے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اس کے اندر ہے نمبر 1 کویسچن یہ ہے کہ قریش پر اللہ تعالیٰ کہ کوئی سے 2 انعامات تحریر کریں. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ 2 انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیے ہوئے تھے، دہرا لیں اس کو، بغیر خوف کے گرمی اور سردیوں کی طرف سفر، اور دوسرا یہ ہے کہ حرم کے اندر، بلد حرم میں امن، اطمینان اور تحفظ. یہ آج بھی ہے، جب آپ کوئی بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی چیز چوری نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. یہ وہ ساری چیزیں جو امن کا حصہ ہے. اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ انسان کی فطرت پہ ہے کہ وہاں پہ کسی نے چوری کر لی یا کسی کا، لیکن یہ کہ کتنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، کتنے لاکھوں میں تعداد میں لوگ جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ بیسکلی تو وہاں پہ امن اور خوشی ہوتی ہے نا، ڈر ڈر کے تو نہیں حج عمرے ہوتے، نہیں. آپ حرم میں بھی پھر رہے ہیں، آپ مدینہ بھی جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں. دوسرا سوال ہے، عرب کے لوگ قبیلہ قریش کی کیوں عزت کرتے تھے؟ وہ اس لیے عزت کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. آج بھی بہت سے لوگ جو پڑھ لکھ کے سمجھ کے پورا ہسٹری مکہ اور مدینہ کی، تو وہ تو چلتے بھی بہت آرام سے ہیں کہ یہاں پہ مطاف کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں، آرام سے چلو. مدینہ کے اندر بھی شاؤٹ نہیں کرتے کہ دروازے کھلے بھاگ بھاگ کے دھن 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 کرتے ہوئے بھاگتے جائیں، نہیں. ادب کا تقاضا ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آوازیں نیچی رکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہوں. تو یہ تو ہر اسکول آف تھاٹ کہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں تو ادب کا پورا لحاظ سیکھ کے لوگ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہاں سے فیض یاب ہو کے اور کامیاب ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر پھیرے لگائی جائیں، آنے جانے کرتے رہیں، 10 عمرے کر رہے ہوتے ہیں، 4 حج کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال نصیب کی بات ہے. اور بیت اللہ کا انتظام اچھا، تیسرا سوال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو کیا حکم دیا؟ تو اللہ نے قریش کو کیا حکم یہ دیا تھا کہ شکر گزار بنو، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اسکول کی جو سرگرمی ہے نا، ایکٹیویٹی ہے، اس میں یہ کہ کسی دن اگر کوئی آپ کا کلاس فیلو ہم جماعت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لا سکا تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کوئی بچہ لنچ شیئر کرے، اس سے بھی ہوتے ہیں بچے، آپ یقین کریں اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اور یونیورسٹی لیول پہ بھی. کالج لیول میں جب ہم تھے تو میں اپنے والد کو کہتی تھی ہماری پاکٹ منی بڑھائیں. کہتے کیوں؟ سب بچیاں کالج کی کھا رہی ہوتی ہیں. تو میں چپ کر کے جب میں نے سوچا دائیں بائیں تو میں نے کہا نہیں، بہت تھوڑی لڑکیاں کھاتی ہیں، زیادہ تر کے پاس تو نہ پیسے ہوتے ہیں نہ لنچ ہوتا ہے. تو ابو نے تو بس اتنا جملہ بولا، اس کے بعد تو انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں، صرف اسمائل دی. تو میں نے سوچا ہوئے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہر بچے کے پاس لنچ ہوتا ہی نہیں ہے.
اللہ ماشاءاللہ اوپر سے مائیں کہتی ہیں آپ کا لنچ باکس ہے خود کھانا ہے, کسی کو نہیں دینا, خود کھاؤ خود کھاؤ خود کھاؤ. تو بچے کہتے ہیں اپنا اسکول میں دیکھیں تو بچے اپنا لنچ باکس چھپا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ آئے, ہے نا. تو یہ ان کا عیدی صاحب کے جو وفات پا چکے ہیں ان کی اہلیہ نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی کہ اگر 2 روپے دینے تو یہ کہتی تھی 1 روپیہ کسی کلاس فیلو کو پہلے دینا, اس کے بعد 2 روپیہ تمہارا ہے, اب تم کھانا. لنچ دیے تو اس میں سے تھوڑا پہلے کسی کلاس فیلو کو دو پھر کھاؤ. تو ساری زندگی بچے کو کیا پتہ چلے گا کہ شیئر کرنا ہے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو دینا ہے. اور پڑھی لکھی ماؤں کا یہ حال ہوتا ہے, ان کے بچے ہی بھوکے رہتے ہیں, ان کے بچوں کے پیٹ نہیں بھرتے, انہی کے بچے ہر دفعہ کھا کے بھی ایسے لگتا ہے کہ بس قناعت نہیں ہوتی. آپ آزما کے دیکھ لیں, ہمارے بچے پیزا کھاتے ہیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, اگلے دن پھر کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو ہمیں کچھ کھلایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بے برکتیں خوراکیں کھا کھا کے بچے ایسے الفاظ بولتے ہیں. بہرحال یہ ضرور بچوں کو بتائیں کہ جب اللہ نے رزق دیا ہے تو یہ آپ دیکھیں اس میں اللہ نے کسی اور کا حصہ رکھا ہے. یا تو نمائش نہ کریں کھلے عام کھانے کی, اور اگر رکھ دیا کھلا تو پھر اپنے کام والوں کو بھی دیں. باہر جو آپ نے فلیٹ آف سرونٹس رکھے سب کو ایک جیسا دیں. اندر مرغ مسلم اور باہر دالیں پکا پکا کے تندور سے روٹیاں کھلا رہے ہوتے ہیں, بری بات. ٹھیک ہے, یہ تو اسکول کی بات آ گئی نا کہ یہ بچوں کو سکھائیں گے. اور دعا کرتی ہیں وہ عورتیں, وہ مائیں پھر دعائیں کرتی ہیں جب بچوں کو عمل اچھا سکھاتی ہیں نا کہ یا اللہ یہ جو آج جو بھی خامن نے کمایا تھا وہ ویسے تو ابھی لنچ دنیا والے دینے کی عادت پڑ گئی ہے, لیکن جب میں پڑھاتی تھی تو مجھے بڑا رشک آتا تھا کسی کے بچے کے لنچ باکس میں اگر پراٹھا نکل رہا ہے. میں کہا یہ کون سی ماں ہے جب صبح اٹھی آٹے کا پیڑا بنایا اور اس کا پراٹھا بنایا, اس کے ساتھ اسے انڈا یا کچھ سبزی دی ہے اس کو. تو بڑی بات ہے نا, ورنہ تو ریڈی میڈ کھانے ہیں تو ظاہر ہے اس سے وہ صحت تو نہیں ہے. بہرحال اچھی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے جو ہم پہلی دبیر 1 سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ 2 سال 3 سال کا بچہ جب ہوتا ہے نا اس سے پہلے 1 سال کے بچے کو آپ اللہ کے نام سے روشناس کرائیں. روشناس تو نہیں کرا سکتے, بولنا سکھائیں اللہ اللہ. ٹھیک ہے, یہ کس نے کیا اللہ, گر کے اوہو اللہ اللہ. ٹھیک ہے, جب آپ یہ لفظ بولیں گے تو اگلے 2 سال میں روشناس کرانا اللہ کے نام سے آسان ہو جاتا ہے. روشناس یعنی پہچان دینا. اب سارے 6 سال تک کی بچے کی تربیت ہے نا, ماں کی گود میں جو تربیت ہے وہ 6 سال ہے, جو آگے ساری زندگی چلتی ہے. تو اس 6 سال میں اللہ کے نام کی محبت, قرآن پڑھتے ہوئے بچے نے دیکھا کہ ماں کیا کر رہی ہے, قرآن پڑھی, تلاوت سنتے ہیں, نبی کی باتیں سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں. سنت ہے بیٹے پہلے پانی پیو پھر کھانا شروع کرنا, بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ اس سے کہتے ہیں سنت ہے. اس وقت تو نہیں اس کو پتہ سنت کیا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ اس کو پتہ ہے کہ سنت کتنی بڑی چیز ہے, کتنی اسٹرانگ چیز ہے نا. وہاں سے ہی دلوں میں اللہ کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں, سنتوں پر عمل کرتے ہیں. گھریلو سرگرمی میں دیکھیں اس صورت کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیں. گھر میں 2 افراد ہیں, 3 ہیں, میاں بیوی کو سنائیں, بیوی میاں کو سنا دے, یاد کر لیں. کیونکہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا سورہ قریش پہ تو وہ فاقہ نہیں ہوتا اس گھر میں جہاں پہ اس سورت کی تلاوت روز ہوتی ہے. قبیلہ قریش کے کسی 5 خاندانوں کے نام کسی صاحب علم سے پوچھ کر لکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ریسرچ ورک ہے, ذرا خود کریں. ہمیں سفر کے دوران جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ویسے میں نے شروع میں بھی نام لیے تھے, رکھنا چاہیے, ان میں رنگ بھریں. اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں آپ کی ورک شیٹ میں لکھی ہوئی ہیں کہ دعا کرنا سفر میں کرنی چاہیے. چلیں آپ میں سے کوئی بتائے, میں بولتی جا رہی ہوں. تکلیف دہ چیز ڈالنا سفر کے دوران کرنا چاہیے. ہاں جی ربیہ بتائیں. جی میم, کیا میں نے کیا یہ دوسروں کی مدد کرنا, دعا کرنا, اور راستے کے کنارے میں چلنا, اچھا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے, شاباش.
اب اس میں سے جو پوائنٹس وہ ہیں نا جو سفر کے دوران جن باتوں کا خیال رکھنا، اس میں آپ کلرنگ کرا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ اس لیے بھی آسان ہے کہ گھریلو خواتین کو بھی پتہ چل جائے گا. اور جو پڑھی لکھی ہیں آپ دیکھیں، آپ ایٹلس رکھیں یا نقشہ صاف رکھ کے اور بچوں کو انوالو کر سکتے. سورت بھی پڑھائی، شکر کا مطلب بھی بتایا، ٹریولنگ کے آداب بتائے، رزق ادب بتایا، اور اس کے ساتھ جب اکٹھے بیٹھ کے کریں گے پھر بچوں سے پوچھیں آپ نے کیا سیکھا، اب اس میں کلر کس کس میں آپ کریں گے، کیونکہ کون کون سے پوائنٹ میں کریں گے، تو کلرنگ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب انوالو ہوں گے نا، یہ بہت ضروری ہے. جو ہوم سکولنگ کی بات آ رہی ہے نا پوری دنیا میں تو کافی عرصے پہلے، آج سے 15 سال پہلے سے بھی ہوم سکولنگ تھی. اب پاکستان کی طرف آ رہی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بیسکلی یہی ہے، جو ہمارے گھروں میں ہماری بڑی بزرگ نانیاں دادیاں ہمیں اچھی بات سناتی تھیں، وہ شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھیں. رات کو جب سونا دادی کے پاس تو اچھی باتیں بتاتی، بیٹے ابو گھر آتے ہیں سلام کیا کرو. ٹھیک ہے. ان کے جوتے تارے، پاس بیٹھے بات کی، ان کو گلاس پانی کا پکڑاؤ، یہ باتیں کروایا کریں بیٹیوں سے. کام کروایا کریں بیٹوں سے. باہر کے کام جاؤ بیٹے بل جمع کرواؤ، باہر کا کام کو گاڑی صاف کرو، یہ بیٹوں سے کروائیں. نوکر رکھے ہیں تو بچے پھر کیا کر رہے ہیں، تو بس پھر ٹھیک ہے، ان کو قدر نہیں نہ آئے گی باپ کے پیسے کی، قدر کوئی نہیں آتی، وہ پتہ ہوتا ہے کہ بس مل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھا کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے پر کیسے محنت کی. آنے والے وقت میں تو اور زیادہ ضرورت ہے. مہنگائی اتنی زیادہ، کھانے کو ہے کوئی نہیں، اور جنگیں لڑنی ہیں انہوں نے. تو اگر کمزور جسم ہوں گے لڑکوں کے بھی تو یہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ سکتے. جنگیں آگے جو جنگیں آئیں گی وہ گھوڑوں پہ ہی بیٹھ کے تلواروں سے لڑنے والی ہیں. اور بعض علماء تو کہتے ہیں آپ کا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے نا، تو اگر ایک بیٹے کو پڑھایا، ایک فرد کو پڑھایا، ایک بیٹی کو پڑھایا، ایک کنبے کو پڑھایا، تو ایسے بھی عالم ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چوائس ہو تو پھر ہم بیٹے کو نہیں بیٹی کو پڑھائیں گے اور بیٹے کو کام سکھائیں گے، وہ کمائے اس میں. ٹھیک ہے. تو جب کمائے گا تو ظاہر ہے، ہنر تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ بھی ہیں لیکن گھروں کا بہت اچھا روزگار چلا رہے ہوتے ہیں. باہر پڑھائی کی اہمیت دونوں کے لیے ہے. یہ تو چوائس کی بات ہے نا کہ کیسے آپ نے پریورٹی میں اور کس نیت سے آگے لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک تو آپ دورہ قرآن سنتے ہیں رمضان میں، کیسے تیزی سے قرآن کی آیت سن رہے ہوتے ہیں، ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں، اور بس جب آپ تفسیر کی کلاس میں آتے ہیں تو پھر آپ ترجمے کو سنتے ہیں، لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں، ہر آیت کی تفسیر کو، شان نزول کو، اس کے تعارف کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے. ظاہر ٹائم لگ جاتا ہے، کم از کم 4-5 سال لگ جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے دبیر والا، اس کے اندر آپ ایٹلس کو بھی دیکھیں گے، آپ ورک شیٹس ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھیں گے. اس میں ایج لمٹ نہیں رکھ کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ خواتین کے لیے، ورکنگ لیڈیز کے لیے، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کلیکٹیو ایسی اچھی ایفرٹ ہو جائے کہ بات ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.